آگے دیکھیں فرعون کے بارے میں سورہ القصص کے شروع میں اگر آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین کے اندر بڑا باغی ہو گیا، بڑا سرکش ہو گیا، وجعل اہلہا شیعا، اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا، لوگوں کو یہ ہر دور کے آمروں کی پالیسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیں، یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو کمزور کر دیں جو ان کا مخالف ہوگا، جو انہیں چیلنج کرے گا، جس سے وہ خطرہ محسوس کریں گے اسے کمزور کریں گے۔ فرعون نے بھی یہی کیا، اور آگے کیا کیا؟ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، چند لوگ ایمان لے کر آئے، اور جو جادوگر بلائے گئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے، وہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون نے ان سے کہا آپ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کر آ گئے؟ آپ میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کر آئے؟ اب وہ کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، اب میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، الٹے پاؤں کاٹ دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں۔ کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ میرے اقتدار کے اندر تم میرے پیچھے بغیر مجھ پہ ایمان لے کے آ جائے؟ یعنی وہ لوگوں کے ایمان بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کیے ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچیں بھی اپنے قبضے میں کی ہوتی ہیں، کوئی ان کی مرضی کے بغیر کچھ کر لے اسے جان سے ختم کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر وہ کردار کشی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ مختلف تانے دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید کہتا ہے سورہ آراف میں وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم کے جو بڑے تھے، جو اس کے سردار تھے، جو اس کے وزیر تھے، جو بڑے تھے، وہ کہتے ہیں اَتَذَرُ مُوسَىٰ، کیا تو موسیٰ کو چھوڑ دے گا، وَقَوْمَهُ، اور اس کی قوم کو لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں فساد انگیزی کرے۔ یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا پیغمبر ہے، جو کلیم اللہ ہے، اس کے لیے فرعون اور اس کے درباری کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے یہ زمین میں فساد انگیزی کرے؟ یعنی حق کی بات کو وہ فساد سمجھتے ہیں، حق کی بات کو وہ فساد سمجھتے ہیں۔ اور جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جاہل لوگ ہوتے ہیں، جن کی غلامانہ سوچ ہوتی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، اچھا خاصا، یہ فلاں نے آ کے حالات ہی خراب کر دیے، یہ دیکھیں نا یہ سارا فساد ہی برپا کر دیا ہے۔ یہ فرعونی سوچ ہے۔ اور یزید نے بھی یہی کہا، جب سیدہ زینب اس کے دربار میں گئی، اس نے کہا زینب دیکھ تیرے بھائی نے ہماری حکومت کو چیلنج کیا تھا، لوگ میری بیعت پہ جمع ہو گئے تھے، تیرے بھائی نے لوگوں میں تفریق کی، فساد برپا کیا، اللہ نے اس کو اس کا مزہ چکھا دیا۔ اور یہی بات عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو کہی، اے مسلم بن عقیل، کوفہ کے اندر لوگ یکجا ہو چکے تھے، ایک ہو چکے تھے، آپ آئے، آپ نے آ کے کوفہ کے اندر فساد برپا کر دیا۔ ہر دور کے یزیدوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جب کوئی حق کا علم لے کے اٹھتا ہے، حق کا مشن لے کے اٹھتا ہے، وہ اس پر تانا یہ لگاتے ہیں کہ یہ فسادی آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ فسادی آدمی ہے۔ پھر اس دور میں قرآن کہتا ہے قال الملأ من قوم فرعون، اس کی قوم کے وہ ملأ کہتے ہیں مالدار لوگ، سرمایہ دار۔ تو فرعون ہو یا یزید ہو،
لوگوں کو خرید لیتے ہیں، وہ میڈیا بھی خرید لیتے ہیں، وہ اینکر بھی خریدتے ہیں، کیا بات، وہ پھر پروگرام کرتے ہیں. دیکھنا جی ملک میں بڑا امن تھا، دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، سکون ہی سکون تھا. فلاں شخص آیا، اس نے پورے ملک میں ایک آ کے ہنگامہ برپا کر دیا. تو یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی یہی بات تھی، یہ امام حسین کے دور میں بھی یہی بات تھی، اور آج کے دور میں بھی یہی بات ہے. کیا بات، ماشاء آج کے دور میں بھی. سبحان اللہ. لیکن جو قومیں بے ضمیر ہو جاتی ہیں، جو قومیں بے حس ہو جاتی ہیں، جو قومیں بے شعور ہو جاتی ہیں، پھر ان کے مقدر بھی سو جاتے ہیں، ان کے مقدر بھی سو جاتے ہیں. یہی بنی اسرائیل جب فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے وادی سینا میں آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اب ارض فلسطین پہ جائیں، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، جا کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی. یا قوم قل الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، جائیں ارض فلسطین پر، كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. وہ قوم غلامی کے دور میں پروان چڑھی تھی، اور اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے اپنی فوج کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کی وحی آ گئی ہے، اور اللہ کا پیغمبر اعلان کر رہا ہے. اس سے بڑی کوئی یقینی بات ہو سکتی، اس سے پکی بات کوئی ہو سکتی؟ اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. اور قوم نے کہا موسیٰ وہاں تو بڑے بڑے جادر قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جا کے لڑیں گے ان سے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کریں گے. انت وربک فقاتلا، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جا کے لڑائی کرے، جب انہیں نکال لینا پھر ہمیں بتانا، ہم آ جائیں گے. اللہ پاک نے کہا میرے موسیٰ یہ اتنی بد نصیب قوم ہے، یہ اتنی بے ضمیر قوم ہے، اب تو نے افسوس نہیں کرنا، میں نے 40 سال کے لیے ان کی منزل اور دور کر دی. اب یہ 40 سال وادی سینا کے اندر یہ مارے مارے پھرتے رہیں گے، یہ ذلیل ہوتے رہیں گے، یہ رسوا ہوتے رہیں گے، ان کی نسلیں اب اسی صحرائے سینا میں رہیں گی. 40 سال اللہ نے سزا دی، اللہ نے اپنی تقدیر واپس لے لی. اور ہماری قوم کا حال بھی یہی ہے، ہماری قوم بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جائے اور جا کے اسلام آباد کو خالی کرے تو پھر ہم جائیں گے. یہ بھی انقلاب کے لیے نکلنے کے لیے تیار، یہ کہتے ہیں قادری صاحب اور ان کے ورکر کافی ہیں، ہم بس دعا دے دیں گے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، بس ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. دعاؤں سے قوموں کے مقدر نہیں بدلے جاتے. نادانوں، اگر دعاؤں سے قوموں کے مقدر بدلے جاتے امام حسین سے بڑا دعا کرنے والا کوئی نہیں. اور مدینہ طیبہ سے پڑھ کر دعا کہاں ہو سکتی ہے؟ کیا بات، کیا بات. کعبۃ اللہ سے پڑھ کر دعا کی قبولیت کی کون سی جگہ ہے؟ امام حسین نے دعائیں نہیں کی. اور شب عاشور، اس رات سے زیادہ فضیلت والی رات کون سی ہو سکتی ہے؟ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور میرے مصطفیٰ کے شہزادے اور شہزادیاں وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا اس یزید کے نظام کو ختم کر دے، اس کے ظلم کو ختم کر دے. تمہاری دعاؤں سے تو ظلم ختم نہیں ہو رہا. اگر دعاؤں سے کسی قوم کا مقدر بدلا جاتا تو میرے امام کا سر کبھی نیزے پہ نہ جاتا، کبھی علی اکبر شہید نہ ہوتا، علی اصغر شہید نہ ہوتا، اور میرے مصطفیٰ کے یہ 72 تن کبھی شہید نہ ہوتا. مقدر بدلنے کے لیے کربلا سجانا پڑتا ہے. کیا بات.
پھر یہی فرعون ہے جب اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بڑھ رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، ایک دن وہ کہتا ہے وقال فرعون ذرونی، اس نے کہا مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، این یبدل دینکم، وہ لوگوں تمہارا دین بدل دے گا۔ فرعون نے بھی ایک دین بنا رکھا تھا۔ کیا بات، اب تصور کریں، قرآن ہے، کیا ہے؟ قرآن، اور فرعون کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ اپنی دعوت کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے یہ تمہارا دین بدل دے گا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ فرعونوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ اب دین بدلنے کا الزام کہ یہ دین بدل رہا ہے، حضرت موسیٰ پہ لگا رہا ہے فرعون، یہ تمہارا دین بدل دے گا، اور این یظہر فی الارض الفساد، اور یہ زمین میں فساد برپا کر، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ رہا ہے، وہ بڑا متقی سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس قوم کا سب سے بڑا مصلح ہوں، میں تو اس قوم کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں، اور حضرت موسیٰ پہ الزام لگا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے ضرونی، مجھے چھوڑو۔ کہہ رہا بھی ابھی تو آپ لوگوں نے مجھے روک رکھا ہے نا، یعنی انداز دیکھیں اس کا بات کرنے کا، بنادان تجھے کس نے روکا ہے؟ ایک خواب پر تجھے آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تیرا نظام حکومت گرا دے گا، اس ایک خواب کی وجہ سے تفاسیر میں آیا اس نے 70,000 معصوم بچے قتل کروا دیا کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جو میرے نظام کو غرق کر دے۔ یہ اتنے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، یہ اتنے بزدل بھی ہوتے ہیں، یہ معصوم بچوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کی یہ نہ دیکھا کریں کہ ان کے آگے پیچھے کتنی فوج ہے، یہ اندر سے دیکھا کرو یہ کتنے بزدل ہوتے ہیں، یہ کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ تو 70,000 بچے قتل کروا دیے، لیکن اس کا بھی نظام دیکھیں، جس سے بچنے کے لیے 70,000 قتل کروا رہا ہے، وہ ذات اسی بچے کو اس کی گود میں پال رہی ہے۔ کیا بات، اس کا ایک اپنا بھی نظام ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کا اپنا نظام، اپنا بھی نظام ہے، کیا بات، کیا بات، اور اس کے نظام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ پھر یہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چلیں میں بس آخری ایک دو شعر ہیں آج کے پیغام کے حوالے سے وہ سنا کے بات ختم کر دیتا ہوں، اور وہ شعر بھی اسی حوالے سے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر موجودہ حالات ہیں، اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو امام زین العابدین کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا کے جو واقعات ہیں اس کا زیادہ دکھ نہیں ہے، وہ تو اللہ کی تقدیر تھی اور میرے خاندان کے نصیب میں شہادت لکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے دکھ ہے کوفہ والوں پر، مجھے دکھ ہے کوفہ والوں پر۔ اس پر پھر کسی نے کہا کہ کوفہ یہ کسی خاص شہر کا نام نہیں، اور کوفی کسی خاص قوم کا نام نہیں، وہ کہتے ہیں کوفہ بھی ایک کردار کا نام ہے کہ جہاں ظلم ہو، جہاں ظلم ہو اور لوگ اس ظلم پہ خاموش رہیں اور محض تماشائی بنے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں، تو وہ کہتے ہیں جہاں بھی یہ ہو وہ تماشا دیکھنے والے کوفی ہیں، اور وہ جس شہر میں ہوگا وہ شہر کوفہ ہوگا، وہ شہر کوفہ ہوگا۔ تو شعر یہ ہے دوستان محترم، یہ پیغام ہے آج کا
چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، ہائے ہائے چلو حسین کی تقلید بھی کرے کوئی، کہ صرف سوگ منانے سے تو کچھ نہیں ہوگا، کہ صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اٹھو کہ ہم بھی جھکا دیں کسی یزید کا سر، واہ واہ اٹھو کہ ہم بھی ہائے جھکا دیں کسی یزید کا سر، لہو کے اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، لہو کا اشک بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے، ہم آج بھی حسین کے زمانے میں ہیں۔ تو دوستان محترم، حسین آج بھی پکار رہا ہے کہ کوئی میری تقلید بھی کرے، حسین کے غم میں رونا بھی عبادت ہے، حسین کے غم میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے کہ ہم نقش حسین پہ چلتے ہوئے اپنے دور کے یزیدوں کو پہچانیں، ان کے نظام کو پہچانیں، اور اس نظام کو گرانے کے لیے ہم صبح کربلا چلیں۔ کوئی شک نہیں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات، منہاج القرآن کی تحریر یہ قافلہ حسین ہے، یہ سورہ کربلا رواں رواں ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام یہ قافلہ حسین کے قدمہ سب ہے۔ میرے استاد تھے میرٹ سے آئے تھے جامعہ الازہر سے، انہوں نے ہمیں قسم اٹھا کے کہا، تفسیر پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین قبلہ قادری صاحب کے گھر میں آئے، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں انقلاب کے لیے تیاری کر رہا تھا مجھے ایک خواب کے اندر حسنین کریمین سے ملوایا گیا، اور انہوں نے مجھے ایک آگ سے گزارا، کئی بار گزارا، اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگے اب آپ خود گزریں، ہم تو ان آگوں سے گزر آئے ہیں۔ یہ آگ چلتی ہے یزیدیت کی، لیکن وہ حسین کا نام نہیں مٹا سکتی۔ یزید کی کربلا میں تو کسی نے شعر بھی کہا ہے، مجھے شعر سے یاد نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ کربلا میں تو حسین کی نسلیں کٹی تھیں، لیکن دنیا سے نام یزید کا مٹ گیا ہے۔ تو جو حسینی مشن کو لے کے چلتے ہیں انہیں سارے زمانے یاد رکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں سارے زمانے ان کی عظمت کو۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ کوئی بات نہیں کہ ہم امام حسین کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، حسین کا مشن زندہ ہے، تو ہم آج بھی اگر اس مشن کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چل پڑے، ہم قافلہ حسین کے ایک ادنا سے غلام بن جائیں۔ میری آپ سب کو دعوت ہے، آپ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کریں۔ کوئی شک نہیں ہے، زمانہ دیکھے گا امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد یزید واصل جہان ہوگا، اور 5 سال کے بعد پھر وہ انقلاب آیا جس نے یزید کے پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، مختار سقفی کی حکومت آئی۔ امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کا صلہ اگلے دن نہیں مل گیا تھا، اس پر بھی ایک ٹائم لگا تھا۔ حق کی تحریکیں اٹھتی ہیں، اہل حق اٹھتے ہیں، اس کے نتائج پہ ایسے ایسے آتے رہتے ہیں، یہ بھی حق کی تحریک ہے۔ اس کے مراحل ہیں، کبھی ایک مرحلہ ہوگا، کبھی دوسرا مرحلہ ہوگا، کبھی تیسرا مرحلہ ہوگا، لیکن بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، حق والے ہی غالب ہوں گے۔ اور منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد نصرت سے اور امام علی مقام کے نالین پاک کے صدقے سے یہ کامیاب ہوگی۔ آپ کے ساتھ خوش نصیبی ہوگی، آپ بھی اس قافلے کے ہم سفر ہوں، اس کے رفیق بنے، دستواز بنے، وما فلینا۔